أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ ہو وہ قریبی رشتہ دار، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت مبارکہ میں 4 احکامات کا تذکرہ ہے. کل کے درس میں ہم نے 2 کے بارے میں جو تفصیل گفتگو بیان کرنی ہے. نمبر 1، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، کہ لینے کے انداز اور ہو، دینے کا انداز کیا ہے اور ہو، اس سے اجتناب کرنا ہے. اور دوسرا حکم کہ اذا قلتم فاعدلوا، جب تم بات کرو فاعدلوا تو انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہیں. کیونکہ عام طور پر جو آدمی میں عصبیت آتی ہے وہ اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر آتی ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اور میرا چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے. تو اس حوالے سے فرمایا کہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بات جب بھی کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو. کل کے درس میں اس کے بارے میں 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہے. ایک یہ ہے کہ عام حالات میں جو آدمی گفتگو کرتا ہے. نمبر 2، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت بات کرتا ہے. نمبر 3، جب اسے گواہی دینی پڑتی ہے تو فرمایا کہ گواہی کے وقت بھی انصاف سے کیا ہے؟ بات کرو. کل کے درس میں یہ بات عرض کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اقربین کے خلاف کیوں نہ ہو، مالداروں کے خلاف کیوں نہ ہو، غریبوں کے خلاف کیوں نہ ہو، ہر حال میں انصاف کے ساتھ کیا ہے؟ گواہی دینی ہے. یہ جو تیسری بات ہے شہادت کے حوالے سے، اس کے بارے میں حدیث پاک عرض کر رہی تھی کہ جو جھوٹی گواہی ہے اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے سخت ناراض اور نالاں ہیں، اس بات کے اوپر کہ آدمی جو ہے وہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ دے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل عن الکبائر، جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا گیا؟ سوال کیا گیا۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ شرک کرنا۔ نمبر 2 وقتل النفس، اور ناحق کسی انسانی جان کو کیا کرنا؟ قتل کرنا۔ نمبر 3 وعقوق الوالدین، اور والدین کی کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں پھر بڑے نمبر پر ہے؟ کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ بہت بڑے نمبر کے اوپر ہے۔ باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں وہ کیا ہے؟ بہت بڑے نمبر کے اوپر ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ کون سی گواہی دینا؟ جھوٹی گواہی دینا۔ فرمایا یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہت بڑا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کے بھی پھر درجات ہوتے ہیں۔ میں اس کی مختصر مثال دے دیتا ہوں آپ کے لیے۔ جیسے نوجوان لڑکا ہے، لڑکی ہے، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ زنا والے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو زنا تو وہ بھی ہے لیکن اس میں کم سختی ہے۔ شریعت نے کہا کہ ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو صرف کوڑے لگانے ہیں، 100 کوڑے لگانے ہیں۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد و عورت اس گناہ کا ارتکاب کر لیں تو ہے یہ بھی زنا، ہے ان کا بھی زنا، لیکن اس میں شریعت پھر سخت ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، ان کو سرے سے کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح ابھی پیچھے 2-3 دن پہلے ایک حدیث پاک کا تذکرہ کیا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا کرنا؟ زنا کرنا۔ یہ پھر زنا میں اس کا جرم کیا ہے؟ بہت بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں، رحمت والا کلام بھی نہیں کریں گے، اور اس کو اس گناہ سے کیا ہے؟ پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو گناہوں میں بھی پھر آگے جو ہے درجات ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ باکبر الکبائر، کہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شہادت الزور، اور سی گواہی دینا؟ جھوٹی گواہی دینا۔ سمجھ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذاتی زندگی مبارک ہے اس میں آپ نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ آپ نے جب بھی گفتگو فرمائی ہے، خاص طور پر جب فیصلہ دینے کی باری آئی ہے یا یہ ہے کہ گواہی دینے کی باری آئی ہے، کبھی بھی آپ نے اس معاملے میں کوئی رو ریت والا معاملہ نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ مشہور حدیث سے پاک یہاں پر محدثین اور مفسرین نقل فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبیلہ غامدیہ کی فاطمہ نامی عورت کی چوری والا کیس آیا اور اس کا جرم کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا، اور اسامہ بن زید کو انہوں نے سفارشی بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا آپ اللہ کی حدود میں کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے تاریخی سنہری جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو قبیلہ غامدیہ کی فاطمہ نامی عورت ہے، اگر بالفرض بالمحال میری بیٹی فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ مسئلہ سرزد ہوتا تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کیا کر دیتا؟ کاٹ دیتا۔ سمجھ گئی؟ تو یہ اصل میں بات ہے۔ فرمایا اذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم بات کرو فاعدلوا تو کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو۔ ولو کان ذا قربى، اگرچہ جب تم بات کر رہے ہو تو سامنے والا آدمی کیا ہے؟ تمہارا قریبی رشتہ دار کیا ہو؟ سمجھ گئی؟ نامہ حکم جو ہے اس مقام پر وہ یہ ہے، فرمایا فَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ سمجھ گئے؟ اللہ کا ایک عہد تو یہ مشہور عہد ہے
جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سب سے لیا تھا، اور جس میں ہم سے یہ بات پوچھی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ پھر دنیا میں اس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیجا، اپنی آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اور ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کا تو اور زیادہ حق بنتا ہے اس عہد کو پورا کرنا، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ہماری ذمہ داری اور کیا ہے، بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس عہد کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، لہذا اب ہم اس عہد کو پورا کرنے کی کیا ہے، کوشش کریں گے، سمجھیں گے۔ تو ایک عہد تو یہ ہے، اور دوسرا جو عہد ہے حضرات مفسرین فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر کوئی منت ماننا، کوئی نظر ماننا، کوئی نیاز ماننا کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے نام کے اوپر میں یہ مال دوں گا، یہ جانور دوں گا، یہ میں اتنا کام کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا۔ تو اب چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو کیا تھا تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، ایک عہد ہو گیا، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں تیرے نام کے اوپر اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میں اتنا مال دوں گا، میں یہ کام کروں گا۔ فرمایا کہ اس قسم کا جب اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا جائے، خواہ وہ منت کی شکل میں ہو یا نیاز کی شکل میں ہو اور نظر کی شکل میں ہو، جب وہ کام پورا ہو جائے تو پھر اس عہد کو بھی پورا کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ سمجھے بھی جناب، منت کے بھی احکامات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی جو نظریں ہیں، اپنی جو منتیں ہیں، ان کو کیا کرو بھائی، پورا کرو۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی تذکرہ ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، تیرے حکموں کو پورا کریں گے، تیری ربوبیت کو، تیرے وحدانیت کو ہم تسلیم کریں گے، جس کے لیے پھر انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ اپنے عہد کو یاد کرو، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اس عہد کو یاد کرو، فرمایا اس عہد کو بھی پورا کرو۔ نمبر 2، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی منت، کوئی نیاز، کوئی نظر مانی ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے، اس عہد کو بھی کیا کرو، پورا کرو۔ سمجھے گی، ہمارا جو ہے نا اس معاملے میں عجیب عجیب لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی جج جڑا ہے نا جی وہ کھجی تے چڑھیا ہے تے اتھے وہ جڑا ہے نا جی پھس گیا، اس بھائی منت مانی، یا اللہ کنی ایک تو میں اللہ اترائے دے جا میں کیے تیرے نادیاں چڑھے تھا، بہت اللہ کی طرف سے مدد آئی، کچھ کام کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، تھوڑا سا نیچے آیا تو کہنے لگا نہیں یا اللہ ہوں میں 2 چڑھے تھا، ہوں میں کیے 2 چڑھے تھا، تھوڑا سا اور نیچے آ گیا تو پھر کیا ہے، اب میں 1 پکاؤں گا، مکمل آ گیا تو سکے اللہ تیرے چاولا دی کے لو، سمجھ آ گئی، بگا بھی ختم ہو گئی، تو مہربانی کی تھی، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیری کی کرنا ہی حد مان رہے۔ تو ایسی بھی معلومات ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر منت مان رکھی تھی، اللہ کے نام پر عہد کر رکھا تھا، نظر مان رکھی تھی، لیکن کام پورا ہو گیا تو پھر اس کام کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اور تیسری ایک اور عجیب بات کی ہے مفسرین نے، فرماتے ہیں کہ منت تو نہیں مانی، نظر تو نہیں مانی، لیکن کسی آدمی نے آپ پر اعتماد کیا جب آپ نے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا، آپ نے اس کے سامنے کس کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، آپ نے کہا سمجھ آئے کہ اللہ کے نام پر یار کچھ تو دھیان کر، آخر میں مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ تجھ سے یقین کر کہ انشاءاللہ میں تیرا کام کیا ہے، پورا کر دوں گا، میں نے تیرا کچھ حصہ دینا ہے یا مال دینا ہے، اللہ سے یقین رکھ میں وہ کیا کر دوں گا، ادا کر دوں گا۔ تو کوئی آدمی اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے نام پر بھی اس طرح لوگ اعتماد کر جاتے ہیں، تو فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اگر کوئی آدمی تمہارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا تھا، تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تم درمیان میں اللہ کا نام لے کر آ گئے، اس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیا، تمہارے ساتھ عہد کر لیا، تو فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اب اللہ کے نام پر چونکہ یہ عہد ہوا تھا، اللہ کے نام پر اعتماد میں وہ آدمی آیا تھا، تو اوفو، اس کو پھر کیا کرو، پورا کرو۔ سمجھا کہ جناب، تو اللہ کے نام کے اوپر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اللہ کے نام کے اوپر عہد وعدے کیے جاتے ہیں،
خدا ضامن دتا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی پھر لوگ اس کو پورا نہیں کرتے. سمجھے کہ جناب؟ تو اللہ کے نام کے اوپر جو عہد لیا جاتا ہے یا اللہ کے نام کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھر عہد معاہدہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یا اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کے نام کے اوپر کام کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ پورا کرے گا، لیکن آگے سے آدمی جو ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہے کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فیصلے انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نیتوں کے اوپر کیا ہے ہونے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں اللہ، یہ جو 2 دن پہلے بھی بات ہوئی یتیم کے مال کو کھانے کے حوالے سے، بندہ یتیم کا مال بھی ناجائز طریقے سے کھا جائے اور پھر ایک شعر بھی یاد کر رکھا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو بھائی اسی غفور الرحیم نے کہا ہے کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس کو اپنے پیٹ میں جہنم کی کیا ہے آگ بھر رہا ہے. سمجھے گی؟ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. تو اللہ کی جو مغفرت ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس کے غصے پر کیا ہے غالب ہے. لیکن جہاں جہاں اس نے اپنے ایک قانون کے طور پر بات بیان کر دی ہے کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے بالکل نہیں کھانا، اگر تم نے کھایا تو تمہاری کوئی خیر والی بات نہیں ہے. اب بندہ اس نیت کے ساتھ کھا جائے کہ اللہ کیا ہے بڑا غفور الرحیم ہے. سمجھا کہ جناب؟ اور پھر یہ معاملات جو ہیں یہ واقعتاً بہت مشکل ہیں اور بہت بڑی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو نبھانا جو ہے یہ کیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. سمجھا کہ میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں دوہرا دیتا ہوں کہ عام طور پر یہ بات کرنا ہمارے لیے بڑی آسان ہے کہ ابو طالب جو ہے آخری وقت تک انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ابو طالب کی زندگی کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 8 سال کی عمر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی کے مال کے جان کے وہ متولی بنے، ذمہ دار بنے. یہ بتائیے ایک چچا کی حیثیت سے یتیم کی خبرگیری کرنا، یتیم کے ساتھ جو معاملات ہیں کیا اس کو تاریخ میں بے مثال طور پر پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ سمجھ آئی؟ اس لیے یہ بات کو منہ بھر کے کر دینا، اور حقیقت اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بھی آخری وقت تک کوشش کرتے رہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جو بھی ان کے سامنے رکاوٹ بن گئی. لیکن بہرحال یہ جو ایک یتیم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں خاندانی اعتبار سے ہوتی ہے اس کو انہوں نے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کیا ہے ادا کیا ہے. سمجھ آئے گی؟ تو یہ کام جو ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں تو اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ مسئلے تو بڑے 2 ہی ہیں، مسئلے تو بڑے کیا ہیں 2 ہی ہیں. ایک اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، دوسرا لوگوں کے ساتھ معاملات کا معاملہ. بس مسئلے تو اصل میں کیا ہے صرف یہی 2 ہی ہیں. توحید کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہے، سمجھ آئے گی؟ اس معاملے کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو شرک سے پاک کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے. اور معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ چلنا یہ بھی صرف مشکل نہیں ہے بلکہ آگ کے انگاروں پر کیا ہے چلنے کے کیا ہے مترادف ہے. سمجھ آئے گی؟ تو سارا دین انہی 2 مسئلوں کے گرد کیا ہے گھوم رہا ہے. سمجھ آئے گی؟ اب آپ نے 9 احکامات سنے، 9 احکامات میں سے اللہ کے حق کے حوالے سے تو پہلی بات ہی کی گئی ہے نا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. وبالوالدین احسانا، یہ اللہ کے بارے میں ہے یا بندوں کے بارے میں ہے؟ جاؤ جی، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کی وجہ سے، اللہ کے بارے میں ہے یا لوگوں کے بارے میں ہے؟ سمجھ آئے؟ ویسے پھر آپ بے شک کہتے رہیں کہ بھائی حقوق العباد کی گل ساری مسیحیں گھٹ ہوگی ہے، شرک سے توحید والی گل کی ہے بہت زیادہ ہوگی. یہ بھی شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے لوگوں کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 9 احکامات بیان ہو چکے ہیں. 9 میں سے اللہ کے بارے میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بے حیا بندہ ہوتا ہے اور بے حیائی کرتا کن کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ کرتا ہے. اور نہ حق کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرنا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے. یتیم کا مال نہیں کھانا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اور بندوں کے ساتھ ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی کس کے ساتھ ہے؟ بات کرنی ہے انصاف کے ساتھ. یہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ حقوق العباد ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے. اس میں چلو ایک شکل آ گئی منت والی، تو یہ اللہ کے ساتھ ہے. باقی لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نام پر وعدہ کر کے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ. تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ 2 ہی باتوں کے گرد سارے احکامات کیا ہیں
گھوم رہے ہیں، سمجھے گی؟ اور یہی دو بڑے اہم اور مشکل ترین مسائل ہیں جناب والا۔ اللہ رب العزت جو ہے شرک کے حوالے کے ساتھ بھی اب آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ جتنے 8 گناہ ہوئے، والدین کا ایک بندہ نافرمان ہے، والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، گناہ تو لکھا جائے گا، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، وہ نیکی ضائع ہو جائے گی؟ نہیں ضائع ہوگی، سمجھ آئے گی جناب؟ اچھا آگے اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرے گا گناہ تو لکھا جائے گا، لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ نیکی ضائع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ گناہ تو شرک کا لکھا ہی جاتا ہے نا، لیکن ساتھ نیکیاں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس معاملے میں بھی سخت ترین ایکشن لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہے کہ بندے تسی جڑے وڈیرے بیٹھے ہو، لوگ بیٹھے ہو معاملات والے، ہمارے تو معاملات تھوڑے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوشش کرتے ہیں کہ کم رہے معاملات تاکہ لوگوں کی نماز روزہ جو ہے اللہ کرے وہ درست رہے، سمجھ آئے گی جناب؟ تو پھر لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ساڑھے کڑک پہ ویچ کیے آوے، سمجھ آئے گی؟ اور پھر اس کا کچوبر رکھ کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ تو حقوق العباد کے بارے میں جو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، بندے جب بری نیت کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن جب تک لوگ اس معاملے پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو معافی کی گنجائش نہیں نکلے گی۔ کہ کل قیامت کا اگر بندے کو معافی لینی آسان کام ہوگا یا بڑا مشکل بن جائے گا؟ اور پھر وہاں پر تو یہ بات ہوگی کہ آج مجھے جو اس نے ستایا، میرے دل کو جلایا، تکلیف دی اور میرے ساتھ اس نے غلط معاملہ کیا، آج مجھے اس کے اوپر نیکیاں کیا ہیں بدلے میں ملنے والی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کوئی نیکیاں چھوڑے گا؟ پھر بالکل نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے تھوڑا سا ان معاملات کے اوپر جو ہے ہم نظر ثانی کرتے رہا کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ کرے کہ یہ جو دو زبردست قسم کے معاملات ہیں ان سے ہماری جان کیا ہے؟ چھوٹ جائے۔ سمجھ دیکھیے ذرا، تو فرمایا کہ اذا قلتم فاعدلوا، جب تم بات کرو فاعدلوا تو کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو، سمجھ آئے گی؟ ولو کان ذا قربا، اگرچہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کم نہیں ہے۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں ترغیب دینے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں، اور تم تو لوگوں کی وصیتوں پہ عمل کرتے ہو اور میں تو تمہارا رب ہوں، پالنہار ہوں، میری وصیت پر تم نے ضرور عمل کرنا ہے۔ اور میں نے یہ وصیتیں کیوں کی ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وصیت سے تم نصیحت حاصل کرو، تم دھیان کرو، اور وہ دھیان یہی ہے کہ ان احکامات پر کیا کرو؟ عمل کرو۔